رہے اور برکت نازل ہو آپ سب پر جو جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اور نعمتیں آپ سب کو عطا فرمائے۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے اور گرمی کی شدت اور حدت اور اس کی حرارت اونچے درجے تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا کی گرمی کے ساتھ ساتھ آخرت کی گرمی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر بغیر گرمی والی سردی والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیں جہنم کی گرمی سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ تو گرمی کے اس موسم کی نسبت سے آج آپ کے سامنے دنیا کی گرمی اور آخرت کی گرمی کے موضوع پر کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ یہ دنیا کی گرمی آخرت کی گرمی کو یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہمیں عطا فرماتا ہے، اس میں ہمارے لیے فائدے بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر عبرت اور نصیحت کا سامان بھی ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کی آگ کو اللہ نے بنایا ہے عبرت کے لیے، کہ انسان دنیا کی آگ کو دیکھ کر آخرت کی آگ کو یاد کرے۔ جہنم کی آگ کو دیکھنے کے لیے، اس کا تصور ذہن میں لانے کے لیے اس آگ کو ملاحظہ کرے، اور پھر اس آگ سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرے۔ تو دنیا کی آگ کے اندر حکمت یہ ہے کہ جہنم کی آگ انسان کو یاد آئے اور اس سے بچنے کے لیے تحفظات کرے۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا وَمَتَاعًا، دنیا کی آگ کا فائدہ بھی ہے۔ انسان کھانا بناتا ہے اور انسان سردی کے موسم میں گرمی حاصل کرتا ہے، گھر کا چولہا جلتا ہے اور دیگر بہت سارے دنیا کی آگ سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کاروبار کرنے والے کاروبار کرتے ہیں، کمانے والے کمائی کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی جو گرمی ہے، اس کی حکمت بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ اس گرمی کو دیکھ کر آخرت کی گرمی کا تصور ذہن میں لانا چاہیے کہ جب دنیا کی گرمی کا یہ عالم ہے تو آخرت کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، اور جب یہ گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم بیسیوں انتظامات کرتے ہیں، پنکھا لگاتے ہیں، ایئر کولر لگاتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، اے سی لگواتے ہیں، گلی گلی کے اندر ٹھنڈے مشروبات ہمیں مل جاتے ہیں۔ آخرت کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ کیا وہاں پر بھی ہمیں چیزیں مل جائیں گی؟ آخرت کی جب گرمی اپنی انتہا پر ہوگی تو کیا وہاں بھی کوئی پنکھا ہوگا، وہاں بھی کوئی اے سی ہوگا، وہاں بھی کوئی پانی کا کولر ہوگا، وہاں بھی کوئی ہمیں چینے والا، شربت والا، جوس والا، بوتل والا، برف والا مل جائے گا؟ یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن کے اندر لانے کے لیے
گرمی سے ہمیں گزارا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ گرمی کے موسم میں صبر کر کے اللہ سے اجر لیا جائے۔ اگر حیثیت نہیں ہے سہولیات کو لانے کی، حاصل کرنے کی، تو پھر صبر کیا جائے، بغیر پنکھے کے، بغیر اے سی کے گزارا کر کے، شکوہ شکایت نہ کر کے اس پر صبر کیا جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو مومن کے لیے بہار ہر معاملہ خیر والا ہے۔ تکلیف میں، آزمائش میں اگر مومن صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے، تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو بہرکیف یہ دنیا کی گرمی جس کے حوالے سے آج گفتگو ہماری ہو رہی ہے، قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ تبوک کے حوالے سے تھوڑا سا اشارہ فرمایا ہے۔ جنگ تبوک سخت گرمی کے موسم میں پیش آنے والا واقعہ ہے۔ آپ سمجھیے کہ جون جولائی کا مہینہ ہوگا اور لمبا سفر تھا، رومیوں کی بڑی طاقت تھی، ان سے جہاد کرنے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تیار ہو گئے، لیکن منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لا تنفروا فی الحر، اتنی سخت گرمی کے اندر نہ نکلو، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، ہماری جانیں ضائع ہو جائیں گی، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے باہر نہ نکلو، اپنے گھروں میں رہو۔ لا تنفروا فی الحر، اللہ نے انہی کا جملہ، انہی کا کلام ذکر فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں یہ سفر نہیں کرنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے، اشد حرا اس سے کہیں زیادہ سخت ہے اور گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر ان کو پتہ ہوگا، ان کو فہم ہوگا تو یہ بات نہ کرتے کہ بڑی گرمی ہے۔ یہ گرمی جہنم سے بڑی گرمی تو نہیں ہے، دنیا کی گرمی آخرت کی گرمی سے تو بڑھ کر نہیں ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ بات نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس انداز خطاب سے پتہ چلا کہ یہ گرمی جو دنیا کی گرمی ہے، جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے لیے مہلک ہے، ہمیں ہلاک کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گرمی بڑی سخت ہے، اس کی حرارت بڑی تیز ہے، اور اس کی حدت کا جو درجہ ہے بہت اونچا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، تو مجھے آپ کو اللہ کے فرمان پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی گرمی کچھ نہیں ہے، گرمی ہے تو آخرت کی گرمی ہے۔ یہاں کی گرمی 30 سے 33، 35، 40، 45، 50، 52، 60 سے نیچے 50 کے درمیان کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہو کہ گرمی بڑھ جاتی ہو ریکارڈ سے زیادہ۔ وغیرہ دنیا کی گرمی کا حساب یہ ہے۔ 1922 کے اندر لیبیا کے اندر شدید گرمی پڑی، اس کا حساب ریکارڈ کیا گیا تو گرمی 58 ڈگری سینٹی گریڈ 58 تک پہنچ چکی تھی۔ جب 58 تک پہنچی اس نے ریکارڈ توڑ دیا۔ اس گرمی کے اندر بڑے لوگ فوت ہو گئے، بڑی اموات ہوئی کہ حد کی گرمی پڑی ہے، اتنی گرمی کہیں زیادہ نہیں ہوئی جو 1922 کے اندر لیبیا کے اندر پڑی تھی۔ بڑی ہلاکتیں ہوئی،
تو زیادہ سے زیادہ 58 کے لیں، 50 60 کے لیں، اس سے زیادہ تو شاید کوئی آنے والی گرمی ریکارڈ توڑ دے، لیکن موجودہ جو گرمی کا ریکارڈ ہے وہ کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 50 ہے، سکھر کی گرمی ہو تو 52 کا چل رہا ہے معاملہ۔ اور یہ جو گرمی ہے محترم بھائیوں، اس گرمی سے بچنے کے لیے ہمارے 20 انتظامات ہیں۔ والدین اپنے اولاد کے لیے ایسی لگواتے ہیں کہ ہمارے بچے گرمی سے بچ جائیں، ان کو تکلیف نہ ہو، آرام کی زندگی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سہولتیں ہیں، ان کو نعمتیں سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے آخرت کے حوالے سے ہم نے کیا تیاری کی؟ اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی سامان بنایا ہے، تیاری کی ہے؟ اور پھر اپنی اولاد کو اگر اے سی لگوا کر دیتے ہیں، کیا وہ ہماری اولاد اذان سن کر مسجد آتی ہے؟ اے سی کے مزے لینے والے نمازوں کے اوقات میں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں؟ حاضر نہیں ہوتے۔ اگر فجر کی اذان آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو کیا اے سی کو چھوڑ کر ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں؟ پھر والدین کو چاہیے، دنیا کی گرمی سے تو اولاد کو بچا لیا، والدین دنیا کی گرمی سے تو اولاد کو بچا دیتے ہیں، اے سی لگواتے ہیں، کولر لگواتے ہیں، لیکن آخرت کی گرمی کے لیے انہیں تنبیہ نہیں کرتے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اے سی کا سہارا لیتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی اے سی تمہیں جہنم میں لے کر جائے، نماز نہیں پڑھتے ہو، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ ایسا تو نہیں کہ اس گرمی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو۔ تو باہر گئے، یہ والدین کو سوچنا ہوگا، اگر اولاد کے ساتھ محبت ہے، شفقت ہے، اے سی لگوا کر دیتے ہیں، ان کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کو آخرت کے لیے بھی توجہ دلائیں کہ یہاں سے تو بچ گئے، آگے بھی بچنا ہے، جہنم کی گرمی سے بھی بچنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ یہ اولاد کو ہم نے فکر دینی ہے کہ اولاد نماز ہو رہی ہو، اے سی میں سو رہے ہو۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، میری بھی اصلاح کرے، آپ کی بھی اصلاح کرے۔ تو یہ باتیں ہم نے آج کے خطبے کے اندر اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا کر لے جانی ہے کہ دنیا کے اندر تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ اور بتاتا چلو، میں نے بتایا کہ دنیا کی گرمی کا ریکارڈ کتنا ہے، 50 سے اوپر 60۔ آخرت کی گرمی کے بارے میں آپ کی توجہ چاہیے کتنی ہوگی؟ جہنم کے بارے میں آیا ہے، آپ نے فرمایا نارکم ھذہ جزء من نار جہنم 70 من حرھا۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ یہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں کیا ہے؟ 70 میں سے 1 حصہ ہے۔ جہنم کی آگ 69 درجے اس سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بنا کر رکھے۔ کیا فرمایا کہ جہنم کی آگ کے 70 حصے کیے جائیں، اس میں سے 1 حصہ یہ دنیا کی آگ بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس گرمی کے موسم میں کیا ذہن سازی کرنی ہے؟ اب مزید آپ کی توجہ چاہیے، بات کو آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو آخرت کی گرمی ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی گرمی 70 میں سے 1 حصہ سمجھ سکتے ہیں آپ۔ دنیا کی گرمی کو آپ 70 میں ضرب دیں، دنیا کی گرمی کو آپ 70 میں ضرب دیں، کتنی گرمی بڑھ جائے گی؟ اگر مثال کے طور پر دنیا کی گرمی 40-42 کے حساب سے بڑھ رہی ہے،
40, 45, 42, اس کو آپ ضرب میں 70 کے اندر وہ 3000 گرمی بن جاتی ہے. 3000 درجہ اس گرمی کا بن جاتا ہے آخر کے حساب سے. کہاں 50 سال کے اندر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. 100 کی بات بھی نہیں کر رہا, 200 کی بات نہیں کر رہا, 3000 تک اگر حساب کریں تو یہ جہنم کی گرمی کے برابر کتنی گرمی ہو سکتی ہے. امید بات سمجھ آ رہی ہوگی. تو دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی سے بہت کم ہے. 70 حصے آپ سمجھے جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے, محشر کی گرمی اس سے زیادہ ہے. یہ گرمی بہت اس کے مقابلے میں ہلکی ہے, کم ہے. انسان چاہے تو برداشت کر دے. اتنا پسینہ آتا ہے, معمولی پسینہ آتا ہے, کپڑے گیلے ہوتے ہیں, پیشانی چہرہ گیلا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی مزدوری کرنے والا دھوپ میں کچھ دفعے کھڑا ہو جائے تو سارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. اتنا کچھ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن آخرت کی گرمی کے بارے میں کیا آیا ہے, معاشر کی گرمی کے بارے میں کیا آیا ہے؟ فرمایا کسی کو پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کو پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا. یہ آخرت کی گرمی کی بات ہو رہی ہے. کون سی گرمی؟ آخرت کی. اس کی بات آپ نے ہمیں بتائی اور بیان فرمائی. کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے کندھوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ گردن تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا, اس کے منہ میں جائے گا, اور کسی کا پسینہ کانوں کی نو تک, کسی کا پسینہ پیشانی تک. اور کچھ ایسے ہوں گے اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے. اتنا پسینہ. یہ ریکارڈ بھی دنیا میں ہم نے سنا ہے کہ اتنی گرمی پڑی کہ ہمارے پسینے ٹخنوں تک آ گئے. بارش کا تو آپ سن سکتے ہیں, اتنی بارش آئی کہ ٹخنوں تک, گھٹنوں تک, کمر تک اتنی بارش آئی, کندھے تک. یا لوگ دور کے اتنے بڑے سیلاب آئے, لیکن پسینے کا ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا اتنا پسینہ گرمی میں آیا ہو کہ انسان ٹخنے تک اس میں کیا ہو چلا گیا ہو, گھٹنے تک چلا گیا ہو. لیکن آخرت کی گرمی, معاشر کی گرمی کا عالم یہ ہے, انسان کو اس قدر پسینہ آئے گا, اتنا پسینہ آئے گا, اتنی گرمی ہوگی. اس کی دو وجوہات ہیں. اتنی گرمی کیوں ہوگی؟ شاید کوئی اس بات کا مذاق اڑائے, یہ کیسی حدیث ہے, عقل نہیں مانتی. اتنا پسینہ کیسے آئے گا؟ زیادہ سے زیادہ انسان کے کپڑے بھیگ جائیں, انسان کا چہرہ, سر کے بال, اس کی داڑھی, اس سے پسینہ بہنا شروع ہو جائے. اتنا پسینہ عقل نہیں مانتی. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مولا کے بڑھاتے ہیں, یہ ممبر اور محراب سے ایسی باتیں کر کے ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں. محترم بھائیوں, توجہ چاہیے. دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ فرمایا بے قدر اعمالہم, یہ جو پسینہ آئے گا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا. جس کے گناہ کم ہوں گے ان کا پسینہ کم ہوگا, ٹخنوں تک ہوگا. جس کے گناہ اس سے زیادہ ہوں گے اس کا پسینہ گھٹنوں تک آئے گا. جو اس سے زیادہ گناہگار ہوگا اس کا پسینہ کمر تک آئے گا. اس سے زیادہ جو گناہگار ہوں گے ان کا پسینہ کندھوں تک آئے گا. اس سے زیادہ جو گناہگار ہوں گے ان کا پسینہ ان کے منہ تک, ان سے زیادہ جو گناہگار ہوں گے ان کا پسینہ ان کے منہ میں جائے گا, عذاب تک جائے گا. اس سے زیادہ گناہگار ایسی دنیا میں رہنے والے جہاں گناہ ہی گناہ ہیں, برائیاں ہی برائیاں ہیں, ان کے گناہوں کے لحاظ سے اتنا پسینہ آئے گا کہ پسینے میں ڈبکیاں کھاتے ہوں. وہ زیادہ مجرم, زیادہ گناہگار. یہ پسینہ گناہوں کی وجہ سے, یہ گناہ پسینہ بن جائیں گے, یہ گناہ گرمی بن جائیں گے. ایک حدیث میں یہ دو چیز بیان ہوئی کہ یہ پسینہ اتنا کیوں آئے گا. یہ انسانوں کے گناہ ہے, یہ گناہوں کی گرمائش وہاں نکلے گی. ایک تو معاشر کا میدان اور ان کے گناہوں کی کثرت, اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ سورج بہت قریب ہو جائے گا. اتنا پسینہ کیوں آئے گا؟
ایک تو گناہوں کی وجہ سے، دوسرا سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ صحیح مسلم کے حدیث میں آپ نے فرمایا تم الشمس حتی تکون مقدار المیل، فرمایا قیامت کے دن محشر کے میدان میں سورج کو بہت قریب کیا جائے گا، اتنا قریب ہوگا کہ 1 میل کے فاصلہ لے جائے گا، 1 میل کا فاصلہ۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا میل سے مراد کیا ہے، مسافت الارض زمین کی پیمائش مراد ہے جس سے زمین کو ناپتے ہیں، یہ میل مراد ہے، یا اس سے مراد وہ سلائی ہے جس سے سرما بنایا جاتا ہے، چھوٹی سی سلائی 1 بالش کے برابر ہوتی ہے، یہ مراد ہے، یا 1 میل جو مسافت والا یہ مراد ہے؟ خلاصہ یہ کہ سورج ہمارے سروں کے بہت قریب ہوگا۔ آج سورج آپ کہہ سکتے ہیں کروڑوں اربوں کھربوں میل ہم سے دور ہے، ہماری بیٹیاں سورج پہ چارج ہو رہی ہیں، ہماری فصلیں پک رہی ہیں، ہمارے پسینے چھوٹ رہے ہیں، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جانور مر جاتے ہیں، پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ سورج کتنا دور ہے، اربوں کھربوں ہم سے دور ہے، لیکن سورج جب اتنا قریب آئے گا، سروں پر ہوگا، انسان پسینہ پسینہ ہوگا، پریشانی کا شکار بنے گا اور کہے گا ہمارا حساب ہو جائے، اور دن کتنا بڑا ہوگا، کان مقدارہ 50 ألف سنہ، ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ 15 جون کا ہے، ہم کہتے ہیں نا دنیا کا سب سے بڑا دن 15 جون کا ہے، بڑی گرمی ہوتی ہے، دن لمبا ہوتا ہے 15 گھنٹے، اور کہا 50,000 سال کا ایک دن، قرآن نے کہا 50 ألف سنہ۔ اس دن گزارا کیسے ہوگا؟ اس دن ہماری حالت کیا ہوگی؟ جب یہاں تیاری نہیں کر رہے تو وہاں یہ دن کیسے کٹے، یہ دن کیسے گزرے گا؟ تو محترم بھائیوں، محترم سامعین، یہ گرمی آخرت کی گرمی یاد دلاتی ہے۔ اس گرمی کے احساس سے اس گرمی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے۔ وہاں پر کوئی اہتمام نہیں ہوگا، یہاں تو اہتمام ہے ہر چیز کا، وہاں صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کے سائے میں۔ اگر وہ وہاں سایہ چاہیے، وہاں دھوپ سے بچنا ہے، گرمی سے بچنا ہے، تو وہ اعمال کرنے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو اس سائے کے لیے کیا ہے، یہاں کچھ تکلیف کرنا ہوگی، کچھ مشقت برداشت کرنا ہوگی، گرمی کی وجہ سے نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہوگا، گرمی کی وجہ سے نیکیوں کو نہیں چھوڑنا ہوگا، نیکیاں کرنی ہے، اعمال کرنے ہیں۔ محترم بھائیوں، میں یقین سے کہتا ہوں یہ سارے پنکھے بند کر دیں، ہم مسجد کے سارے پنکھے بند کر دیں، 5 منٹ ہمارا بیٹھنا مشکل ہو جائے، 5 منٹ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ 50,000 سال کا دن بغیر پنکھے کے، اور سورج اتنا قریب ہوگا کہ سر پر ہوگا، اور لوگ آپس میں ٹچ ہو رہے ہوں گے، ساری انسانیت وہاں جمع ہوگی۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا عرفات کے میدان کے اندر جب حاجی حجاج کرام حج کرتے ہیں، گرمی شدت کی ہوتی ہے، اور کھلے آسمان کے نیچے خیمے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی گرمی ہوتی ہے، تو جب رش زیادہ ہو اور گرمی بڑھ جاتی ہے اور پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ 50,000 سال کا دن، اس کے لیے تیاری ہماری ہے۔ رات کو اٹھ کر 2 رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں، رات کو قیام کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا وہ قیام آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنا چاہوں گا اللہ نے دنیا میں دیا، ہم نے گھر میں اے سی لگوا دی، اچھے اے سی لگوا دیے، ہم نے قبر میں اے سی لگوایا ہے، قبر میں جانا ہے، میت کو دفن کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے سارے پسینہ ہو جاتے ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے، اور دھوپ کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، میت کو دفن کرتے ہیں، سارے وہاں دفن کرنے والے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، برا حال ہو جاتا ہے، لیکن جو اندر جا رہا ہے اس کا حال کیا ہوگا؟
हम तो आधे घंटा बर्दाश्त करके आ गए, नहा लिया, धो लिया, पंखे के नीचे बैठ गए, लेकिन वो मैयत तो कब्र में जा रही थी बगैर पंखे के, बगैर खिड़की के, बगैर ठंडी हवा के, उसका क्या बनेगा? तो कब्र में हमने एसी लगवाया है? नहीं लगवाया, और लगा भी नहीं सकते। लगाना चाहे उसका हद हो सकता है, एसी लगवाना चाहे कब्र के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर अपने खोल के लिए, अपने लिए, तो उसका हद हो सकता है, और ये है अल्लाह के घर में एसी लगवाएं, इंशाअल्लाह आपके कब्र में, आपकी कब्र में अल्लाह ताला जन्नत से ठंडी हवाएं पहुंचा देंगे। हदीस में आया है ना, अगर इंसान लेट हो, एक क्या करके दुनिया से चला जाए, हिसाब व किताब सवाल व जवाब के बाद उसके लिए क्या है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, वहां से ठंडी हवाएं आती हैं। ऐसी ठंडी हवाएं ये हमारी एसी के सरकार नहीं करेगी, ये एसी तो खराब भी हो जाती है, इसकी कूलिंग कम भी हो जाती है, और कितने साल चलेगी, लेकिन वो कब्र की एसी जो जन्नत की सूरत में आपको मिलेगी, ठंडी हवाओं की सूरत में, वो हमेशा के लिए, जब तक क़यामत कायम नहीं होती, वो कब्र में आपको जन्नत की ठंडी हवाएं एसी से ज्यादा आपको मिलेगी। अगर चाहते हैं हमारी कब्र ठंडी हो, हमारी कब्र के अंदर भी जैसे हमारे कमरे में, हमारे रूम में एसी लगा हुआ है, तो अल्लाह के घरों में एसी लगवाइए, नमाजी भाइयों को ठंडक पहुंचाइए, ठंडी हवाएं पहुंचाएंगे तो वहाँ ठंडी हवाएं लगेगी। चाहते हैं माशर के मैदान में हौज़े कौसर का ठंडा मीठा साफ पानी मिले, तो लोगों को ठंडा पानी पिलाइए, लोगों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम कीजिए। मस्जिदों मदरसों में जहाँ कूलर नहीं है, ठंडे पानी के कूलर का इंतजाम कीजिए। मोहतरम भाइयों, ये गर्मी हमें उस गर्मी से बचाने के लिए जरिया है। कब? जब ऐसे आमाल करेंगे वहाँ काम आएंगे। ये गर्मी हम जैसे गुजार लें, अपनी जात के लिए पंखा लगा दिया, अपने बच्चों के लिए एसी लगा दिया, तो फिर वहाँ क्या होगा? वहाँ के लिए भी कुछ करना चाहिए। एक एसी घर में, एक एसी कब्र में, ठंडा कूलर घर में, ठंडा कूलर आखिरत के लिए। वो क्या है? ये किया है एसी की शक्ल कह ले, पंखा लगा लें, ठंडे पानी का बंदोबस्त करें, बर्फ का बंदोबस्त करें, जिनको अल्लाह ने दिया है उनके लिए मौके अजीम लम्हात हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इस्लाम करने की तौफीक अता फरमाए।